السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ، اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی شعبہ زندگی میں کراچی کی خدمت کی ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ محنت مزدوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ بزنس کے ذریعے ہو، وہ فن کے ذریعے ہو، ثقافت کے ذریعے ہو، معیشت کے ذریعے ہو، کسی بھی حوالے سے۔ لیکن مطلب مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے میں ان لوگوں کا انٹرویو کروں کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے کراچی کی خدمت کی اور ایک نہ صرف اپنا نام کمایا بلکہ کراچی کا نام بھی پاکستان کیا پوری دنیا میں بلند کیا۔ تو کراچی جو ہے وہ ہر حوالے سے بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، برل کرتا ہے، میں سیگا یہی استعمال کروں گا، اور جو ہے نا وہ فن اور علم کے حوالے سے نام پیدا کرتا رہے گا۔ تو کہیں تعطل آیا صحیح، تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ ہوا صحیح، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، نہیں پتہ، جو ہے اپنوں کی سازش تھی یا غیر تھے اس میں شامل۔ تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ سمجھیں کہ سکوت کا عالم ہوا، لیکن جو قلم کے مزدور تھے وہ اب قلم کی مزدوری کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اور آج جس شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں، ان کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آپ یہی سمجھیں کوسے قضا کے رنگ ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک صحافی بھی ہیں، وہ ایک قلم کار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہو تو رپورٹرز بھی ہیں، اور پھر دیکھو تو ایڈیٹر بھی ہیں، اور پھر بچوں کے ادب پر ان کا جو ہے نا وہ کام بڑا بہترین ہے، بڑا نمایاں ہے۔ بچوں کے لیے ناول لکھتے رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ مختلف مضامین، آرٹیکلز اور کالم کے حوالے سے بھی جو ہے نا ان کی ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ میرے سامنے وہ پڑھی ہوگی کتاب، جی یہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ورک آ گئی۔ تو میرے خیال میں جو ہے یہ ایسی ہی کچھ کتاب ہے، اور اس طرح یہ بچوں کے آپ دیکھیں، یہ ہوشان جادوگر، ٹھیک ہے، تو یہ ہوشان جادوگر کا انجام، یہ بچوں کا ناول بڑا مشہور ہوا تھا اسی طرح۔ تو بچوں کے ادب پر انہوں نے بڑا کام کیا، انشاءاللہ خان انشاء پر جو ہے نا اس کے شعروں کے انتخاب پر انہوں نے بڑی محنت کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے شعر اشعار ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ غزلیں جو ان کی جو ہے نا وہ تخلیقات ڈھونڈ کر جو ہے نا ان کو مرتب کیا۔ یہ بھی ان کی ایک کتاب جو ہے نا سامنے آئی۔ شاعری کی ان کی جو ہے وہ مجموعہ کلام جو ہے نا وہ ایک مجموعہ کلام جو ہے نا وہ آ سکا ہے ابھی تک، اور باقی پاپ لائن میں ہیں۔ حیدرآباد دکن سے جو ہے نا وہ شائع ہوتا تھا، اس سے انہوں نے کیا، وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے کام سیکھا، پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا چل سو چل تھی، پھر حریت، پھر اس کے بعد حریت جائن کیا، خبریں، اوصاف، جہان پاکستان، الشرق، یہ جو نام ہیں جو میں نے لیے ہیں ابھی، یعنی خبریں، اوصاف، جہان پاکستان، الشرق، ان کو کراچی میں لانچ کرنے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے امن، قومی اخبار، جرت وغیرہ میں کام کیا۔ اگر نیوز چینل کی بات کی جائے جو انہوں نے مطلب کراچی سے جو ہے جن کو لانچ کیا، ان نیوز چینلز کے یہ پائنیئر ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ رنگ ٹی وی ہے، ٹی وی ٹوڈے ہے، اور پھر میٹرو ون جو ہے نا وہ ٹی وی، اس کو بھی لانچ کرنے میں ان کے پائنیئر ہیں، یہ ان کا ہاتھ ہے۔ کنٹرولر نیوز کی حیثیت سے جوائن کیا تھا انہوں نے۔ پھر اگر ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو ARY ڈیجیٹل جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا کراچی سے۔ میگزین اور اخبارات مختلف ان کے ایڈیٹر رہے، بڑے جو ہے نا وہ کی پوسٹ پہ رہے۔ شاعری کا ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ 1983 یعنی 1983 میں آغاز سفر کے نام سے جو ہے نا وہ شائع ہوا تھا۔ ان کو بلانے سے پہلے ان کا ایک شعر جو مجھے بہت جو ہے کہیں لگا ہے اندر جا کے، ہم قافلے سے چھوٹ گئے اتنی دیر میں، پچھتا رہے ہیں پاؤں کا کانٹا نکال کے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیسی گہری شخصیت ہوگی۔ جناب حنیف عابد صاحب، سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مصور بھائی، تشریف لائے آپ یہاں پر۔ سلامتی نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا میرے لیے، یہاں تشریف لائے۔ اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے کراچی کے حوالے سے، یقیناً کراچی کی تاریخ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے پروگرام کیے جائیں۔ اس شہر میں جن لوگوں نے کوئی بھی کام کیا ہو، میرا تو خیر آپ کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کچھ کام کیا ہے، لیکن بے شمار لوگ ہیں
جنہوں نے واقعی شہر میں رہتے ہوئے وہ کام کیے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے لانا ایک کار خیر ثابت ہوگا، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو جو ہے دوام بخشے اور آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ دعائیں لیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اندر کہیں جو ہے نا وہ سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی جو ہے نا وہ کیفیت ہمارے سی او صاحب کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹیلنٹ کو سامنے آنا چاہیے، کسی طرح بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ لے کے آپ آئیں۔ تو وہی ہم کر رہے ہیں، اور ایک کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش، چڑیا والا جذبہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے قطرہ ڈالا تھا۔ آپ کو کیسی لگی پھر بتائیے گا۔ سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کام میں جو ہے نا وہ تنوع ہے، اور ایک ایسا تنوع ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ مضامین آپ لکھتے ہیں تو مضامین لکھنا، کالمز لکھنا، آرٹیکلز لکھنا، اس کے لیے بڑے اسکیل، بھاری بھرکم الفاظ، اور مطلب گفتگو بھی فلسفیانہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات آپ علامات کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، استعارات کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، بات آپ اپنی پہنچا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص طبقے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب پھر بچوں کے ادب کی بات کریں تو پھر یہاں پر بچہ بننا پڑتا ہے، اور میں نے ایک دو مرتبہ کوشش کی بچوں کے ادب کے بارے میں لکھنے کی، کہیں نہ کہیں میں ایسے الفاظ کہ بچوں کو جناب بڑوں کے پاس جانا پڑتا ہے ڈکشنری کے لیے، اور بڑوں کو پھر جو ہے نا وہ کسی اور بڑے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ تنوع جو ہے کس طرح یہ کر پاتے ہیں مینج؟ وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ اس ادب میں اس کا انداز بیاں، اور یہاں پر انداز بیاں، اور تو مشکل ہوتی ہے کبھی؟ نہیں، ایس سچ مجھے مشکل نہیں ہوئی کبھی، اور ایک بنیادی چیز سمجھنے کی ہے۔ ہمارے یہاں فی زمانہ جو صحافت ہو رہی ہے وہ صحافت نہیں ہے جو ہم نے شروع کی تھی۔ ہم نے جب صحافت کو اپنایا تو ہمارے سامنے جو ماڈل تھے وہ مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسرت موہانی تھے۔ ان لوگوں کو پڑھ کر کے ان کی حیثیت اور ان کے مرتبے کو سمجھ کر کے شوق ہوا کہ صحافت کی طرف آنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ جتنے میں نام لیے ہیں یہ بنیادی طور پر ادب کے آدمی تھے۔ صحافی اس وقت تک صحیح صحافی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ادب سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ ادب سے تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ ادب لکھتے ہوں، نہیں، آپ بہت اچھے ادب کے قاری اگر ہیں تو آپ صحافی ہیں۔ اگر آپ ادب کے قاری نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافی ہیں۔ آپ صحافت کے شعبے میں ایک ذمہ داری ضرور انجام دے رہے ہوں گے، لیکن آپ کے اندر وہ صحافیانہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ 1.5 سال پہلے مجھے لاڑکانہ اتفاق ہوا جانے کا، وہاں کچھ دوست ہیں، انہوں نے میرا لیکچر رکھا، صحافت کی اور ادب کی معاشرے پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیا اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں اس پہ گفتگو کی کوئی 1.5 گھنٹہ۔ تو وہاں ایک صاحب ہوتے ہیں جن کے لیے مشہور ہے کہ اس نالج سینٹر میں کوئی بھی شخص اگر آیا ہے تو وہ انہیں مطمئن نہیں کر سکا۔ انہوں نے وہاں ایک سوال کیا، کہیں گے حضور یہ بتائیے کہ اخبار میں جو کالم شائع ہو رہے ہیں ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ادب کا ہے اور یہ کسی صحافی کا ہے؟ تو میں نے ان سے بتایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ محمد علی جوہر نے جو کالم لکھے انہیں ہم ادب کے زمرے میں لائیں گے یا صحافت کے زمرے میں؟ مولانا حسرت موہانی نے جو کالم لکھے انہیں ہم ادب کے زمرے میں لائیں گے یا صحافت کے زمرے میں؟ مولانا ظفر علی خان نے جو کچھ لکھا اسے ہم کس کیٹیگری میں فال کروائیں گے؟ اگر آپ وہاں کیٹیگریز نہیں کر سکتے تو یقین جانیے یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ صحافت اور ادب دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ مطلب آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو میں ایک دم سے جو ہے وہ فلیش بیک میں چلا گیا تھا۔ واقعی ایک بحث ایک دور میں یہ چلی تھی کہ کالمز ادب کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، اور اسی دور میں ایک اور بھی بحث چل رہی تھی کہ آزاد نظم ادب کا حصہ ہے یا نثر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا وہ مان لیا گیا کہ آزاد نظم جو ہے نا اس کا حصہ ہے، لیکن آج جو ہے نا یونیورسٹیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادب اور جو ہے وہ صحافت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں معاف کیجیے گا، فی زمانہ جو جرنلزم ہو رہی ہے یہ بیسیکلی کچھ
ترقی یافتہ جو آپ کی مشینیں ان کی بنیاد پر ہو رہی ہے. ماضی کی جو صحافت تھی وہ مشینوں کی محتاج نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی تخلیق زدہ ذہن کی تخلیق ہوا کرتی تھی. آج آپ کو تخلیقی صلاحیتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی. یہ صحافت ٹیکنالوجی بیس ہے. وہ صحافت جو ہے وہ فکر اور تخیل کے اوپر بنیاد اس کی رکھی جاتی تھی. تو آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صحافت کا ادب سے تعلق نہیں ہے. جو اب جدید صحافت ہاں، یہ ڈیٹا بیس صحافت ہے، یہ ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے. اس کو جو ہے آپ کسی طرح سے بھی اس سے الگ نہیں کر سکتے. لیکن ماضی کی جو صحافت تھی وہ اس کو ہم ادب سے الگ نہیں کر سکتے، وہ ادب کا ایک حصہ ہوتی تھی. فی زمانہ ہاں یہ بات کسی حد تک جو ہے درست ہے کہ آج جو صحافت ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور ادب جو ہے کسی حد تک ایک الگ چیز ہے. اچھا، تو بچوں کے ادب پہ آتے ہیں. تو بچوں کا ادب میں نے کہ مطلب کالم لکھنا، آرٹیکلز، مضامین، نثر نگاری، اور پھر بچوں کا ادب، مطلب یہ آپ کو کہیں کوئی اس میں مشکل درپیش آئی ہے؟ لفظ کہیں روٹ گئے ہوں آپ سے؟ تو بچوں کا ادب مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے. مطلب آپ کو جو ہے نا لفظوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ہے نا وہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لفظ جو ہے نا ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو آپ نے ان کو استعمال کیا ہے بڑے مزے سے. بڑی محبت آپ کی، بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں میں نے شروع کیا تقریباً 15 سال کی عمر میں، اور بچوں کے لیے لکھنے کے قابل میں اس وقت ہوا جب میں 50 کراس کر گیا تھا. 15 سال کی عمر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ بچوں کے لیے لکھ سکوں. اور یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے تو یہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے لاہور میں، احمد عقیل روبی صاحب، اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ ترقی پسندوں کا بہت بڑا نام ہے، جدیدیت کے بہت بڑے علمبردار تھے وہ. انہوں نے مجھے اس جانب راغب کیا. ان کی فرمائش پر، ان کی ضد پر میں نے لکھنا شروع کیا. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب بچوں کا ادب لکھتا ہے تو اسے اس سطح پر جانا پڑتا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. یہ غلط ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے انسان کے فکر اور اس کے جسم میں کثافتیں بڑھتی ہیں. یہ فارمولہ ہے پوری دنیا کا. آپ کی فکر بھی کثیف ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم بھی کثیف ہو جاتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اعضاء جو ہے مزمحل ہو جاتے ہیں، فکر جو ہے آپ کی مزمحل ہو جاتی ہے. بچہ جو ہے بہت لطیف چیز ہے، آپ کو بچے کی سطح تک جانا پڑتا ہے، آنا نہیں پڑتا. اس کے لیے آپ کو اپنی کثافت دور کرنی پڑتی ہے، آپ کو لطافت کی طرف آنا پڑتا ہے، وہ لطیف جذبہ اپنے اندر دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے. جب لطیف جذبہ آپ اپنے اندر ابھار لیتے ہیں اور آپ اس سطح تک چلے جاتے ہیں کہ آپ بچوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ان سے بات کر سکیں، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں آتی. پھر آپ جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ بیٹھ کر کے لکھتے ہیں. اگر آپ تصنع کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے اپنی قابلیت کو بنیاد بنا کر لکھ رہے ہیں تو یقین جانے پھر وہ ادب نہیں ہوتا، نہ میں اسے بچوں کا ادب سمجھتا ہوں. بڑی جی خوبصورت بات کہہ دی جی، اور بڑے ایک خوبصورت انداز میں کہی. اور اگر آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں بھی تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مطلب لکھاری اور بڑے بڑے ناول نگار، ان نے پہلے جو تو بڑوں کے لیے لکھا، یعنی شروعات بڑوں کے لیے لکھ کر کی، لیکن بعد میں انہوں نے پھر جو ہے وہ بچوں کو کم کرنا پڑے گا، پھر بچوں کے جو ہے نا وہ طرف آئے ہیں، کیونکہ بچہ بڑا لطیف ہوتا ہے اور بچوں کا ادب بھی بڑا جو ہے نا وہ لطیف ہوتا ہے. تو کثافت مٹا کے لطافت کو اپنایا جا سکتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جو بچوں کے ادب پر لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مجھے اپنا ایک شعر کہیں پر جو ہے وہ کسی نظم میں وہ یاد آ رہا ہے کہ سفر میں حائل رکاوٹوں کو مٹاؤ پہلے، سنو کہ دل کی کثافتوں کو مٹاؤ پہلے. پھر چلتے ہیں سر. بڑا مطلب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور جو سننے والے وہ تو اشش کر اٹھیں گے. میں تو ابھی تک اس کا مزے میں ہوں اور بھرپور نشے میں ہوں. آپ کی بھی جو ہے وہ ایک بچوں کے ادب پر نیا جو کتاب آئی ہے جگمگ تارے،
جس کی جو ہے نا وہ ابھی رونمائی بھی جو ہے نا وہ ریسنٹلی ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. یہ بیسیکلی بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کا مجموعہ ہے. اور یہ جب کہانیاں لکھی گئیں تو ہمارے دوست ہوتے تھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی انعام الحق جاوید صاحب، بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. ایک دن ان سے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی کہانیاں تو مجھے دکھاؤ. وہ کچھ کہانیاں میں نے ان کو بھجوا دیں تو انہیں پسند آئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے چھاپنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی چھاپ لیجیے. تو یہ مجموعہ انہوں نے چھاپا. اس میں بنیادی چیز کہانی میں جو یہ لکھی گئی ہیں، کوئی نہ کوئی کہانی ایک اخلاقی سبق دیتی ہے یا کوئی ہمیں چیز ایسے سکھا دیتی ہے جو شاید عمومی طور پر ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے زیادہ پسند کی جاتی ہے. اور اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے تقریباً ختم بھی ہو گیا ہے. بچوں کے لیے لکھتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کو تفریح تو یقیناً فراہم کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کی تربیت ہو اور اس کے کردار کی تربیت ہو. اس چیز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھا کام ہوتا ہے. جی بڑا زبردست، کیونکہ بچے اس کو پڑھیں گے اور پھر جو نا وہ تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس جانب سے بھی آگے بڑھے گا. بڑی بات ہے سر. ایک اور چیز میں اس کے ساتھ جو ہے نا منسلک پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو ایک مطلب کسی بھی اخبار میں، میگزین میں تو بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑے صفحات جو ہے وہ اچھے بھلے صفحات بلکہ وہ مختص ہوتے تھے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں یہ چیز عنقا ہو رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ کتب بینی کا رجحان بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا ہے. کیا آپ کتب بینی کے رجحان میں جو کمی ہے اس کو اس سے جوڑتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ایک سبب اس کا یہ بھی ہے. ہمارے بچپن میں جتنے بھی اخبارات ہوتے تھے یا رسائل ہوتے تھے، رسائل میں بچوں کا حصہ ہوتا تھا. اخبارات جو ہوتے تھے وہ بچوں کے لیے الگ سے میگزین نکالتے تھے، بچوں کا میگزین. پھر کچھ کمرشل معاملات ہوئے تو اخبارات نے میگزین بند کر کے ایک صفحہ مختص کر دیا. وہ صفحہ بھی آہستہ آہستہ آدھا ہو گیا، اور اس کے بعد چند اخبارات ہیں جو بچوں کا صفحہ نکالتے ہیں، وہ صفحہ بھی ختم ہو گیا. بنیادی طور پر گھروں میں جب اخبار جاتا تھا تو اس کے اندر خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے مواد موجود ہوتا تھا اور ان کی تربیت ہو جاتی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب برصغیر میں انگریزوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو بھی اسی طرح کی چیزوں سے شروع ہوئی، تہذیب و تربیت سے شروع ہوئی. سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب نکالا. اس زمانے میں جو ناول لکھے گئے، ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھے، وہ بھی کردار کی تعمیر کے حوالے سے، کردار کی تربیت کے حوالے سے تھے. تو یہ بنیادی چیز تھی. یہاں ہوا یہ المیہ کہ اخبارات نے معاشی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ختم کر دی. لاسٹ جو میں سمجھتا ہوں جہان پاکستان واحد اخبار تھا کراچی میں اور یا اسلام آباد، لاہور وغیرہ میں جو نکلتا تھا، کہ یہ ہفتہ وار بچوں کا الگ سے میگزین دیتے تھے اور اس کی کوئی قیمت نہیں لیتے. اور مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ میں تقریباً 3 سال اس کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں، میگزین ایڈیٹر. تو میری نگرانی میں وہ چھپتا تھا، بڑا میگزین تو بھی اور چھوٹا میگزین بھی بچوں کا بھی. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کے اندر یہ چیزیں کریں. فی زمانہ بہت سارے دیگر لوازمات بھی ہیں کتب بینی سے دور ہونے کے. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جدید جو چیزیں آ گئی ہیں، ہمارے سائنسی ایجادات اتنی آ گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے چیزیں آ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کتاب پڑھی جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ چھاپی جائے، لکھی جائے اور معیاری لکھی جائے. چھاپی جائے، لکھی جائے اور معیاری لکھی جائے کتاب تو پڑھی جاتی ہے. چلیں جی سر، ہم آپ کو نوسٹیلجیا کا شکار کرنے والے ہیں. ذرا کراچی کی ادبی محفلیں، صدر کی محفلیں، یہ ذرا ادبی محفلوں کا ذرا ذکر کریں. تو ہم جو ہے نا وہ جب پرانے کراچی کو دیکھتے ہیں، پرانے اخبارات نظر سے گزرتے ہیں تو بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے جو ہے نا یہاں پر شعراء حضرات جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے، اور کراچی نے بڑے بڑے شعراء جو ہے نا پورے پاکستان کو دیے. تو آج کل جو ہے وہ اس سلسلے میں کمی سی نظر آ رہی ہے. پچھلے گزشتہ جو ہے نا وہ برسوں میں تو بہت زیادہ ہی کمی محسوس ہو رہی تھی. لیکن یہ کیا اثر، مطلب وہ والی محفلیں جو نوسٹیلجیا کا شکار کر دیں، ان کا ذرا تھوڑا سا ذکر کیجیے. ہم نے جب اردو ادب میں آنکھ کھولی تو کراچی میں کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں ادبی محفل نہ ہوتی ہو. اچھا، دو
چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں. ایک تو ادبی محفل ہوتی ہے، وہ آج کل بھی ہوتے ہیں مشاعرے تقریبات وغیرہ. اس سے ہٹ کے روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کسی ہوٹل پر، کسی نکڑ پر، کسی گلی میں، کسی کے گھر کی بیٹھک میں، کسی کے باہر ادبی بیٹھک ہوتی تھی. اب اس میں ڈسکشن ہو رہا ہے، اس میں جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں جو ہے مختلف موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں، اسی میں شاعری بھی ہو رہی ہے، اسی میں لٹریچر بھی ہو رہا ہے. میری خوش قسمتی یہ رہی کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو مجھے ان لوگوں کی صحبتیں نصیب ہوئیں. میں مقصد اس زمانے میں یہ دعویٰ کرتا تھا، وہ پتہ نہیں وہ کس حد تک صحیح ہے، کہ حضرت رئیس مولوی ایک بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا کم عمر ترین دوست تھا. ایک تعلق داری ہوتی ہے، اور ایک میں دوستوں کی محفل میں شامل تھا ان کے. اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، تو مجھے اعزاز حاصل تھا. میری جو پہلی کتاب آئی تھی آغاز سفر، اس کا ابتدائیہ جو ہے رئیس بھائی نے لکھا تھا. اس کے متعلق انہوں نے اپنے کالم میں لکھا، جو ان کا جنگ میں ہفتہ وار کالم چھپتا تھا. تو میں تقریباً 3 سال تک میری روٹین ہوتی تھی کہ میں 2 گھنٹے شام کے ان کے دفتر میں جایا کرتا تھا. اچھا، ان کا دفتر کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک کمرہ سا تھا، کرسیاں پڑی ہوتی تھیں، وہ وہیں بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے، وہیں دنیا جہان کے لوگ آتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا زمانے میں. صادقین سے میری 3 ملاقاتیں وہیں پر ہوئیں، کمال امروہی سے میں وہیں پر ملا، دلیپ کمار سے میں ان کے گھر پر ملا، اور بے شمار ادیب، شاعر، نقاد، اہل علم، دانشور جو وہاں آتے تھے. تو جب ہم بیٹھے ہوتے تو ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی. کوئی بھی ایک بڑا آدمی آ گیا، کوئی نظم کا آدمی آ گیا تو نظم کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. کوئی اگر غزل کا آدمی آ گیا غزل، کوئی تنقید کا آ گیا، کوئی افسانے کا آ گیا، کوئی ناول کا آ گیا، کسی بھی حوالے سے. وہ محفلیں جو ہوتی تھیں وہ انسان کی فکری تربیت کرتی تھی. آپ 2000 کتابیں پڑھ لیں، اس سے آپ کے علم میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا تھا جتنا مجھے وہاں 2 گھنٹے بیٹھنے سے ہوتا تھا. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی عالم کی جو ہے نا، اگر آپ کسی عالم کی صحبت میں رہیں گے تو مطلب وہ 1000 کتابیں پڑھنے سے بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوٹل میں اکٹھے ہونا، یہ ایک بڑا عجیب سا جو ہے نا، وہ مجھے کوئی بندہ کہتا تھا، میری بھی عادت تھی، ہم ہوٹل میں بیٹھ کر ڈسکشن، کہتا ہے یار تم لوگ کیا یہ جو ہے نا واروں کی طرح ہوٹل میں بیٹھتے ہو. اور میں نے کہا پاگل، پارک ٹی ہاؤس کا نام نہیں سنا کیا تم نے؟ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ہوٹلز میں بھی بیٹھ کر پہلے ڈسکشن کیا. کراچی کے کون سے ہوٹل تھے ایسے؟ ہاں، میں سب سے پہلے آپ کو لیاری کا بتاؤں. آتما رام پریتم داس روڈ کے اوپر میرا وہاں ایک دوست رہتا تھا، نون دانش. نون میں دانش صاحب. نون دانش کے گھر کے بالکل سامنے والی سائڈ پر ایک ہوٹل تھا. ہم اکثر شام کو ملاقات کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، 2 ڈھائی گھنٹے، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں. چائے آ رہی ہے اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ڈسکشن ہو رہی ہے، دوست آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اسی طرح ہم لیاقت آباد میں آتے تھے تو 420 ہوٹل کے نام سے ایک مشہور ہے، نیرنگ سینما جو ہے اس کی بیک سائڈ پر ہوتا تھا. وہاں قصری کانپوری صاحب ان کی بیٹھک ہوتی تھی، جاذب قریشی آ جاتے تھے، سکندر اندوروی آ جاتے تھے، بڑے بڑے شعرا وہاں آتے تھے. آپ نے شام میں جانا ہے وہاں چلے جائیے، اگر کوئی نہیں بھی موجود ہے آپ بیٹھے ہوئے چائے پیتے رہیے. 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہاں 2 4 شاعر آ جائیں گے اور ڈسکشن شروع ہو جائے گی، ادیب آ جائیں گے، اہل علم آ جائیں گے. اسی طرح لیاقت آباد کے اوپر نایاب مسجد ہے، اس کے برابر میں ایک ہوٹل ہے، یہ بڑا مشہور ہوٹل تھا، یہاں بیٹھک ہوتی تھی. ہم لانڈی میں بیٹھتے تھے چراغ ہوٹل کے اوپر. چراغ ہوٹل کے اوپر میں ہوتا تھا، ڈاکٹر شاداب احسانی ہوتے تھے، سلیم کوثر ہوتا تھا، اور اپنا اللہ بھلا کرے مجیب خیر آبادی، پیرزادہ عاشق کرانوی، اور بے شمار دوست وہاں، اختر سعیدی. یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. اجمل سراج، صابر براری، قمر ساحری، یہ تمام لوگ جو ہے نا وہیں آ جاتے تھے. اتوار والے دن میری وہاں بیٹھک ہوتی تھی. پاک کالونی بڑے بورڈ کے اوپر ایک ہوٹل تھا ایرانی ہوٹل، وہاں حضرت فدا خالدی دہلوی، بہت بڑا نام، بیخود دہلوی کے جانشین، داغ دہلوی کی دوسری نسل میں جانشین، اور اس وقت جو آپ کے یہاں ایک بہت مشہور شاعر ہیں آفتاب مستر، اس کے استاد ہیں، ان کی بیٹھک ہوتی تھی. وہاں آپ چلے جائیں، شام رات میں 2 بجے تک بیٹھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، شاگرد آ رہے ہیں، غزلوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اساتذہ اس زمانے میں گھر چھوٹے ہوتے تھے کراچی میں، پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لوگ جو ہے شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے.
ان گھروں کے اندر اب آپ کے 20 شاگرد ہیں تو آپ 20 شاگردوں کو گھر میں بٹھا کے اصلاح تو نہیں کر سکتے نا، نہ ان کی آپ چائے پانی کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوٹل جو ہوتے تھے یہاں بیٹھ کر کے اساتذہ شاگردوں کی غزلیں بنایا کرتے تھے. اسی طرح ہم جب ادھر چلے جاتے تھے، آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کسی بھی ہوٹل میں جا کر کے بیٹھ جائیے اور جتنا مرضی آپ کا دل کرے کھاتے رہیے پیتے رہیے. 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی قوال وہاں آ جاتے تھے اور وہ شعراء کو جانتے تھے، وہ ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. وہ آپ سے ایک آدھی غزل لے لیتے تھے کہ حضرت کوئی نئی غزل عطا فرما دیجئے، اور نہ صرف آپ کے ہوٹل کا بل چکا دیتے تھے بلکہ وہ چلتے ہوئے آپ کی جیب میں بھی کچھ نذرانہ ڈال دیتے تھے کہ حضور وہ رکشے کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ میری طرف سے لے لیجیے. یہ کلچر اس شہر میں تھا. اور وہ گلی ابھی بھی موجود ہے. جی موجود ہے. اور میں اس زمانے میں بڑے بڑے رنچھوڑ لائن کے اوپر مجھے یاد ہے کہ وہاں وہ عبد الرحمن کانچ والا، چھوٹے صالح محمد اور دیگر رفیق آزاد قوال، یہ لوگ جو ہوتے تھے نا شاعروں کی بڑی خدمت کرتے تھے. اس زمانے میں کراچی کے اندر ایک اور کلچر ہوتا تھا کہ قوالوں کے مقابلے ہوتے تھے. قوالی ہوتی تھی، ایک قوالی کا بڑا مضبوط کلچر تھا اور اس کے اندر 2 آمنے سامنے اسٹیج لگتے تھے. ایک طرف سے قوال جو ہے کوئی کلام پڑھتا تھا اور اسی بحر میں، اسی زمین میں، اسی ردیف قافیے میں اس قوال کو اس کا جواب دینا ہوتا تھا. اور اس قوال کے پیچھے ایک شاعر بیٹھا ہوتا تھا، وہ اس نے پہلا مطلب پڑھا اور اس نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا. پھر یہ اس کو گاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ ایک نیا کلام پیش کرتا تھا، اس کا جواب اس قوال کو دینا ہوتا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک شاعر بیٹھا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں اس شہر کے اندر کیا کیا رونقیں ہوتی تھی. مطلب وہ فی البدی لکھا کرتے. جی فی البدی. ادھر آپ نے مثال کے طور پر ایک مصرع آپ نے پڑھا اور آپ نے اس نے غزل شروع کی یا حمد شروع کی یا نعت شروع کی یا منقبت شروع کی، تو اسی زمین میں، اسی بحر میں، اسی ردیف قافیے میں اس کو جواب دینا ہے. جو جواب نہیں دے پاتا تھا وہ مقابلہ ہار جاتا تھا. اس کو ٹائم دیا جاتا تھا 5 منٹ کا، اس کو شروع کرنا ہے. ادھر اس نے جو ہے چوتھا یا 5واں شعر ختم کیا، ادھر اس نے جو ہے الاپ شروع کر دینی. ناظرین، شہر میں دیکھا ہے. میں جو ہے نا وہ شہزاد بٹ صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ شخصیت سے ملا دیا جی. یہ تو ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے اس قسم کی ٹولیاں. نہیں یقیناً میں نے اور یہ مجھے اعزاز ہے میں ان مقابلوں میں جج بھی رہا ہوں. واہ وہاں واہ. 3 آدمی جج ہوتے تھے، ایک شاعر ہوتا تھا، ایک موسیقار ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ گلوکار ہوتا تھا. گلوکار ہی چیک کرتا تھا کہ اس نے سر صحیح لگائیں، موسیقار ہی چیک کرتا تھا کہ ساز جو ہے صحیح بجیں، اور شاعر ہی چیک کرتا تھا کہ زبان اور بحر اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر نمبر ملتے تھے، پھر جس قوال کو نمبر زیادہ ملتے تھے وہ جیت جاتا تھا. باقاعدہ اتنی بڑی بڑی ٹرافیاں دی جاتی تھی. ملن بنارسی کے مقابلے میں میں جج رہ چکا ہوں. جی یہ دیکھیں جی، یہ مجھے اعزاز ہے کہ میں نے جو ہے وہ ابھی تو 150 سے زیادہ پروگرام ہو گئے ہیں کراچی کے اوپر. یہ والی انفارمیشن بالکل نہیں ہے میرے لیے، اور بڑی کمال کی انفارمیشن حنیف عابد صاحب نے جو ہے نا وہ یہ دی ہے. اچھا سر، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوٹلز ہیں تو یہ ان کا کردار فکری تربیت میں بڑا اہم رہا ہے. بہت اہم رہا ہے، ادب کے فروغ میں بہت اہم رہا ہے. یہ جو چھوٹے ہوٹل ہیں مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ ایرانی ہوٹل جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، مارواڑیوں کے جو ہوٹل ہوتے تھے، وہاں جو ہے وہ چائے آدھی ملتی تھی، ہدیہ چائے. جیسے آج کل وہ کٹ کا نام میرا خیال دیا جاتا ہے نا معاف کیجیے گا، یہ اس زمانے میں ہدیہ چائے کہلاتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ چونکہ 2 آنے کی یا 4 آنے کی چائے ہوتی تھی تو یہ 1 آنے یا 2 آنے میں مل جاتی تھی. تو اب شاعر اگر بیٹھا ہوا اس کے پاس 20 آدمی آ گئے تو 20 آدمیوں کو چائے پلانے کے لیے وہ ہدیہ منگوایا کرتا تھا، آدھی پیالی نا، کہ چائے بھی ہو جائے، سروس بھی ہو جائے اور وہ جیب پر بھی زیادہ بار نہ ہو. اور زمانے میں ایک اور کلچر تھا جو اگر میں مثالاً پیش کر رہا ہوں، گو کہ میں اس مرتبہ مقام کا نہیں ہوں. میں اگر کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوں اور میرے 10 شاعر ہیں، ان میں سے 2 آ گئے، ایک صاحب ثروت ہے اور ایک غریب ہے، تو صاحب ثروت جو میرا شاگرد ہوتا تھا وہ جاتے ہوئے سارا بل چکا جاتا تھا. اس زمانے میں اساتذہ کی اس طرح سے خدمت بھی کی جاتی تھی. وہ ان اساتذہ کی جو ویسے پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن اس طرح کے ہوٹلوں پر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ استاد بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی 20 آدمی چائے پی گئے ہوں گے، 40. اچھا، اس زمانے میں تہذیب اور سفید پوشی جو تھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور جو بڑا ہوتا تھا سب اسی کے مہمان ہوتے تھے. وہ اگر کوئی شرافت میں اور
वज़ादारी में खामोशी से बिल अदा कर दे तो कर दे, लेकिन चलते टाइम अगर उस शख्स के पास पैसे नहीं होते थे तो वो चूंकि रोज़ का बैठने वाला होता था तो खाली इशारा कर देता था मालिक को और चला जाता था। तो इज़्ज़त और मर्तबा, तहज़ीब, अदब वो वहीं से निकला था शायद। भाई ठंडी आहें भर सकते हैं जी इस माहौल के लिए। तो बड़ा खूबसूरत जो है ना मंजर कशी इन्होंने की और सारा कुछ बताया। अच्छा सर, दिल तो नहीं चाहता इस मौजू से मैं हटूं, लेकिन दोबारा अब हम आते हैं। कराची की कौन सी इमारतें हैं जहाँ पर जब आप अभी भी जाते हैं तो पता नहीं बस दिल खिंचा खिंचा सा लगता है? तो मतलब अगर कहीं जवानी में गए हों तो कहाँ ज़्यादा जाते थे? बहुत सारी जगहें थी उस ज़माने की, और बाज़ जगहें तो ऐसी हैं जिनका आप नाम नहीं ले सकते। खूबसूरत है बात। लेकिन उसमें ये कोठारी पार्क जो था ना अच्छा। क्लिफ्टन के ऊपर, वहाँ बहुत जाता था मैं। वहाँ बड़ी तमानियत मिलती थी समंदर के किनारे बैठने में। फिर हम इधर जाया करते थे, अपना ये ओल्ड टावर हैगा एक, ये रणछोड़ लाइन से अंदर की तरफ जाकर के एक तो टावर हैगा, एक ओल्ड टावर है, वहाँ हिंदुओं की एक बस्ती हैगी। हाँ बिल्कुल है। वहाँ मैं जाया करता था। वहाँ एक दोस्त होते थे हमारे, मोहनलाल हैं जो आजकल सिंगर हैं, इनके नाना होते थे मोहनदास। मैं उनके पास जाया करता था मौसीकी सुनने के लिए। उस ज़माने में मुझे शौक़ था क्लासिकल मौसीकी सुनने का। तो जहाँ मैं वसत अदब और लिटरेचर की बात थी तो दीगर शोरा के मुकाबले में मुझे ये था कि मैं मौसीकी की महफ़िल कहीं भी होती थी और ख़ास तौर पर क्लासिकल तो मैं सुनने जाता था। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने रोशन आरा बेगम को सामने बैठ के सुना है, और दीगर जो क्लासिकल मौसीकी के बड़े लोग थे कराची के अंदर उनको सुना है, नफीस अहमद खान साहब को सुना है। इमारतों में आपने ज़िक्र किया तो हम ज़्यादातर जो है ना वो सी साइड पर जाया करते थे, और अगर इस तरफ जाना होता था तो सदर में जो कदीम इमारतें इनका हम ज़रूर विज़िट किया करते थे। एम्प्रेस मार्केट का बड़ा विज़िट करते थे। अब तो खैर दोबारा जो रेनोवेट हो गई हैगी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद दिन हाल बहुत जाते थे, वहाँ से बड़ी यादें वाबस्ता थीं वहाँ पर। बल्कि हम एक ज़माने में हमने एक ड्रामे में काम किया था, ज़िंदगी में वाहिद स्टेज ड्रामे में काम किया मैंने, तुम हो हम जिंदा हैं। और वो थियोसफिकल हाल में वो हुआ था ड्रामा, और उसकी रिहर्सल हम खालिद दिन हाल में करते थे। तो खालिद दिन हाल से हमारी जो है यादें बहुत वाबस्ता हैं। वहाँ बहुत जाते थे, फिरियर हाल बहुत जाते थे, वहाँ जो है बड़ी यादें वाबस्ता हैं। सादक़ैन का काम है। अच्छा, सादक़ैन के साथ चूँकि मेरी बराह रास्त कई मुलाकातें रहीं, और मैंने सादक़ैन से जो है मुतअद्दिद बार जो है उनकी रुबाइयात सुनी, और रईस अमरोही भाई की जो मोहब्बत थी उसमें एक बहुत बड़ा इजाफ़ा ये था कि मैं वहाँ सादक़ैन के साथ गपशप करता था और घंटों बैठक हमारी हो जाती थी। इतना बड़ा आदमी था। अच्छा सर, वो टाइम की शार्ट है, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। ट्राम, कराची की सड़कों का हुस्न था। जनाब मैं बैठा हूँ ट्राम में। मुझे याद है मैं छोटा था तो अपनी वालदा के साथ जब जाता था तो हम गार्डन से बैठ कर के जाया करते थे। क्या चीज़ थी वो इस कराची के अंदर, यकीन जाने अगर आज भी हम ये एक रेलवे चला दें और एक ट्राम चला दें तो इसकी जो खूबसूरती है उसमें मैं समझता हूँ कि 200 गुना इजाफा हो जाएगा। सड़कें अगर मुनासिब करके हम ट्राम चला दें तो एक तो कन्वेंस का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। वो आउटडेटेड उस हवाले से लोग कह सकते हैं कि शायद अभी भी चल रही हैं बरतानिया में। बरतानिया में चल रही हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकती। वो चलते हुए ट्राम के अंदर चढ़ जाना और अपनी मंजिल से पहले उतर जाना एक अजीब कैफियत थी। इसका नशा मुझे एक दफ़ा जो है मैंने चखा जवानी के बाद, बचपन की यादें थी वो, जब मैं छांगा मांगा गया तो वहाँ ऐसी एक जो है ट्रेन चलती है कि उसमें चलती हुई ट्रेन से आप उतर जाएं और घूमें फिरें और फिर भाग करके आगे से दोबारा दोबारा जो है उसको पकड़ लें। वो मेरे ख्याल 89 में शायद मैं गया था। उस ज़माने में यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, तो उसमें हम गए थे तो हमें विज़िट करवाया गया था छांगा मांगा। वहाँ देख कर के मुझे हुआ था कि यार ऐसी चीज़ें कराची में क्यों नहीं चलती, यहाँ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। और डबल डेकर। डबल डेकर तो बस अच्छा, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, इसके 2 ड्राइवर थे क्या? उस ज़माने में जो है वो हमें तो ये भी नहीं मालूम था ना जब छोटे थे कि इसमें ऊपर की मंजिल पर जाते कहाँ से।
تو ہم ہی سمجھتے تھے کہ شاید پیچھے سے چڑھا جاتا ہے یا یہ الگ سے کوئی بنا کر کے اوپر رکھی جاتی ہے. بعد میں جب بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ نہیں جی پیچھے سے ایک زینہ ہوتا تھا جس میں چڑھ کر کے اوپر چلے جایا کرتے تھے. وہ بھی کراچی کے اندر تھی. اب ہمارے تو دیکھیں فی الحال جو یہ گرین لائن جو ہے یہی ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ چل جائے اور اس طرح کی چیزیں کراچی میں ہونی پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا ایشو بڑا مطلب بہت بہت گمبھیر ہے, بہت پیچیدہ کر دیا ہے. اس میں بنیادی جو خرابی ہے وہ سیاسی معاملات ہیں. اس کے اندر شہری پس رہے ہیں, اس شہر کے لوگ پس رہے ہیں, اس شہر کے عوام پس رہے ہیں, یہ پورا شہر خود پس رہا ہے. یہ شہر اپنی جگہ بھی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے, اس کی اپنی ایک شناخت ہے. لوگ یہاں نہ رہیں تو موئنجو دوڑو میں کون رہتا ہے آج؟ اس کی شناخت ہے نا. 5000 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر شہر نہیں مرتے ہیں تو بھائی کراچی آج زندہ ہے. اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کو زندہ کر دو, اس کی سانسیں بحال کر دو, اس کو ٹرانسپورٹ دے دو, اس کو پانی دے دو, اس کو جو ہے علاج کی سہولتیں دے دو, اس کا ڈرینیج سسٹم صحیح کر دو. اس کی زمین جو ہے آج بھی آپ کو پھول دے گی, پھلیاں دے گی, چیزیں دے گی, درخت دے گی. آپ تو اس کا پانی نیچے سے نکال نکال کے پیتے جا رہے ہو. اچھا, یہ کراچی کی زخمی چھاتی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. زخمی چھاتی سے مراد ٹوٹی پھوٹی سڑکیں. بہت زیادہ یقین جانے, یہ تو اتنا بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ دوزخ کے آخری حصے میں جنہیں پھینکے جائیں گے تو ان میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے اس کراچی کے ساتھ کہ شہر کے اندر جتنی ٹرانسپورٹ ہے, جتنے لوگ ہیں, اور جو انہوں نے سڑکوں کا حال کیا ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ قانون سے تو ڈرتے نہیں, اور قانون کی عملداری پاکستان میں ہے بھی نہیں. یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہوا دیکھ سکے. اچھا سر, تھوڑا سا صحافت کے بارے میں بھی, کینچی ایڈیٹر کو گھر سے لے کے آنی چاہیے یا مالکوں کی لینی چاہیے؟ کینچی کا رواج ختم ہو گیا. کینچی کا رواج ختم ہو گیا. ہم نے کینچی کی صحافت کی ہے. ہم جو ہے کٹنگ کیا کرتے تھے. ہم خبر کے بیچ میں سے 3 لائنیں نکالنی ہوتی تھیں تو کس کاریگری سے نکالی جاتی تھی کہ سطر نہ ٹوٹے, وہ ہم نے کام سیکھا تھا. لیکن فی زمانہ جو ہے نا اب تو کینچی کا کام رہا نہیں. اب تو صرف اور صرف مالک کی مرضی چلتی ہے. ایڈیٹر کا ہمارے ہاں وجود ختم ہو گیا. پاکستان کی صحافت میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ, ہم ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ڈان میں ایڈیٹر ہوتا ہے, اب ڈان میں بھی نہیں رہا بھائی. اب ہر جگہ جو ہے مالک ہی مالک ہے, اور مالک کی مرضی ہے, جیسا چاہے چھاپے جیسا نہ چاہے چھاپے. مطلب ایڈیٹر ابھی ایک ٹیکنیکل قسم کا بندہ بن گیا. نمائشی عہدہ رکھا گیا ہے ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے. ایک اے پی این ایس میں اور سی پی این ای میں اپنی نمائندگی کے لیے وہ ایک قانون بن گیا نا, ایک اسٹرکچر بن گیا, ایک چیز چلی آ رہی ہے. ہیڈ لائنز نکال دیں. اس کا جو کردار تھا نا, بنیادی کردار, وہ کردار ختم ہو گیا. ایڈیٹر اپنے اخبار میں نظر آتا تھا, آج اخبار میں نظر نہیں آتا. اب تو ہیڈ لائن بھی جو ہے نا مالک کے پاس بھیجی جاتی ہے, سر آپ چیک کریں کیا یہ چلے گی. ہم نے بہت کیا ہے نا یہ کام, ہم بھیجتے رہیں, ہم کسی دوسرے کو کیوں قصوروار گردانے. ہمیں یہ اختیار نہیں ہوتا تھا کہ خبر تو آپ نے بتا دی کہ یہ خبر جو ہے ہیڈ لائن بنے گی, ہیڈ لائن کے الفاظ کیا ہوں گے یہ بھی آپ بتائیں گے. سر نوجوان زیادہ پروگرام دیکھتے ہیں, زیادہ صحافی بھی دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. خبر ایکچولی ہے کیا؟ خبر دیکھیں, کوئی بھی ایسا واقعہ یا اطلاع جسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, وہ خبر بن جاتی. اسے پہنچا دیجئے. پہنچاتے ہوئے آپ کتنے ایماندار ہیں, یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو خبر کی شکل میں جائے گی. اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو خبر پھر کچھ اور بن کر کے جائے گی, وہ خبر نہیں رہتی پھر. مطلب خبر کے اندر آپ کی اپنی مرضی جو ہے جب شامل ہو جائے تو یہ بے ایمانی. ختم ہو, خبر ہی میرے نزدیک ختم ہو گئی. پھر وہ ایک اطلاع رہے گی, آپ نے اطلاع دے دی. اچھا سر, ایک جو ہے نا آج کل جب آپ کہیں پر جاتے ہو اور ورک شاپ لینے, اور ریئلسٹک میڈیا کے لوگ جب آپ کو وہ بتاتے ہیں, ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ایک وولچر ہے, وہ جناب بیٹھا ہے, ایک رپورٹر ہے وہ کھڑا ہے. وولچر جو ہے وہ ایک بچے کو کھانا چاہ رہا ہے, رپورٹر اپنی تصویر بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کیمرہ مین ہے. تو
اب یہاں پر سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو بچے کو بچانا چاہیے، یہ تصویر بنانی چاہیے. اب جواب اگر یہ دیا جاتا ہے کہ بچے کو بچانا چاہیے تو وہ کہتا ہے یہ پروفیشن نہیں ہوگا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے. آج کل بڑا نوجوانوں کو جو ہے نا یہ سوال کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم نے پروفیشن کو کیا سمجھ لیا ہے، پہلے ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے پروفیشن کیا اخلاقیات سے اوپر کوئی چیز ہے؟ اگر پروفیشن اخلاقیات سے اوپر کوئی چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ وہ بچے کو چھوڑ دیجئے، آپ تصویر بنائیے. اگر پروفیشن اخلاقیات کے اندر ہے اور آپ خود ایک انسان بھی ہیں اور اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو آپ کو پہلے بچہ بچانا ہے، نہ کہ خبر بنانی. پہلے آپ کو بچہ بچانا ہے. اس کو کہتے ہیں صحافت برائے مقصد. ٹھیک ہے، جب مقصدیت عنقا ہو گئی جب سے صحافت کے اندر، تب سے یہ تمام جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. تو ناظرین، حنیف عابد صاحب سے دل چاہتا ہے بس یہ بولتے رہیں اور ہم جو ہے نا وہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ سنتے رہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی جو ہے نا وہ چلتا رہے. لیکن وقت کی کمی ہے. چلتے چلتے تھوڑا سے سوالات. 60 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، 2000 کی دہائی، ان میں سے کون سا پسند ہے جی؟ کون سی دہائی پسند ہے؟ میں اگر ذاتی طور پر ہوں تو مجھے 80 کی دہائی پسند ہے. اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کس ماحول میں رہنا چاہیں گے تو میں 80 کی دہائی میں، 90 کی نہیں، 90 کی دہائی میں یہ شہر جو جلنا شروع ہوا تھا. میں 85 کے بعد جو ہے نا پھر معاملات جو ہے بگڑ گئے. 80 کی دہائی جو ہے وہ 80 تک آ کر کے ختم ہو جاتی ہے، پھر 90 کی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. تو میں 80 کی دہائی چاہوں گا کہ اگر مجھے دوبارہ نصیب ہو جائے تو میں بڑا خوش قسمت ہوں. میں جب بھی مطلب کسی سینئر شخص کا انٹرویو کرتا ہوں تو مطلب جب 80 70 کی دہائی کی بات ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی یہ 80 کی دہائی میں مطلب گرون اپ ہوئے تھے، کچھ 70 میں ہوئے تھے، کچھ 60 میں. تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے، پتہ نہیں ایک عجیب، پتہ نہیں میں محسوس کرتا ہوں یا ہوتا ہے نوسٹیلجیا. اب یہ ان کے اندر جو ہے نا، اور کراچی پورے پاکستان میں پھرا ہوں الحمدللہ، لیکن جتنا جو ہے وہ نوسٹیلجیا کا شکار کراچی کا سینئر ترین شخص ہے، اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ایک تصویر شیئر کر دو، یہ لوگ جناب اتنا خوش ہو جاتے ہیں 60 70 80 کی دہائی کے، اور یہ اس پر کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، اپنے واقعات بیان کرنا شروع کر دیں گے. مطلب میں نے ان کو کراچی سے محبت، کراچی کے جو ابھی کے جو سینئر سٹیزن ہیں ان سے زیادہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور عابد حنیف صاحب کے اندر بھی وہی روح ابھی میں نے دیکھی ہے. تو سر، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان ہمارا پروگرام بڑا شوق سے سنتے ہیں، کیا میسیج ہے آپ کا، خصوصاً کراچی کے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ نوجوانوں کے لیے بہت اوپن فیلڈ موجود ہے. میں ان سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں، کچھ بھی کریں، ایک چیز اپنا جو ہے وہ موٹو بنا لیں کہ سچ کو کبھی مرنے نہیں دینا. سچ کو اگر زندہ رکھ لیا انہوں نے تو زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں گے، ایک تو کامیاب رہیں گے، دوسرے اپنے انسان ہونے کا حق ادا کر دیں گے. واہ جی واہ، بڑا خوبصورت پیغام، سچ کو مرنے نہیں دینا. اگر آپ نے سچ کو جو ہے نا وہ زندہ رکھا اور اس کے اصولوں کو اپنایا تو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. حقیقت پسند بنیں، سچے بنیں، مصنوعی جو چہرہ ہے اس کو دور پھینکیں، مصنوعیت کو بائے بائے کہہ دیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سر تھینک یو، بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. شہزاد بٹ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو اس قابل سمجھا. سلامتی نیوز کا بہت شکریہ. مصور بھائی، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، بہت نوازش آپ کی. بہت شکریہ سر. جب میں جو ہے نا سینئر ترین لوگوں سے اپنی تھوڑی سی تعریف سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں ایک دم سے کھڑا ہو جاؤں، خوشی کے مارے چیخوں، ہاں ہوں کہوں، لیکن ابھی نہیں کر سکتا ہوں، پروگرام کے بعد ضرور کہوں گا.
تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، اور انشاءاللہ جو ہے ہم آپ سے نیکسٹ ملاقات کریں گے. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ مصور البلوچ کو اجازت دیجیے. ہمارے ڈائریکٹر شہزاد بٹ صاحب کے ساتھ بھی اللہ حافظ.